اگر ان کے ٹیریٹری میں موساد نے ایک اپنا کیمپ بنایا ہوا تھا تو آپ کے ہاں بھی بڑے کیمپس اس طرح بنے. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر کا انداز ہوتا ہے وہ فارمل سے فرق ہوتا ہے. اور بڑے جو اتنے ممالک جن میں کہ ہیٹروجنس پاپولیشن ہو, آپ دیکھیے ایران کا جو کور ہے وہ شیعہ ہے لیکن اس کی پیریفری سارے سنی ہیں. ایرانی بلوچستان سنی ہے, آپ کا بلوچستان شیعہ ہے. ان کے کرد بھی ہیں, ان کے آذری بھی ہیں, ان کے اتنے سارے ڈائیورس ہیں, ہزارہ ہیں, یہ ہے وہ ہے. سو جب ایک اتنا بڑا ملک ہو تو اس میں ایسے ایک چھوٹا آپ سیل بنا دیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور پھر ایسا ملک جس کی اقتصادی حالت اتنی مشکل, کے پاس ہر جگہ کیمراز تو لگے ہوئے نہیں ہیں. پھر ان کی اپنی آبادی میں جوز جو ہے, تہران ان اٹ سیلف کوئی 20,000 کے قریب وہاں جوز ہیں. اینڈ دے آر ویری ایفلوئنٹ. جیسا بنگلہ دیش میں ہندو بہت ایفلوئنٹ تھے, ڈھاکہ میں, یہاں پہ جوز بہت ایفلوئنٹ ہے. تہران میں دے آر سلور اسمتھس, پیسے والے ہیں, جولری ان کی بزنس ہے, کارپیٹ ان کی بزنس ہے. تو کون کہاں سے گھستا ہے, کیا کرتا ہے, کیا لنکیجز ہیں, بہت پیچیدہ چیزیں ہوتی ہیں. اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت سی ایسے اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہیں روٹس. ڈاکٹر شمسی کین bear me out on this because he is from Air Force also, جن کی جو ہیں بڑی گہرے جڑی ہوتی ہیں. تو آپ اس طرح سے ایک دم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا, جس طرح جب اسامہ بن لادن کو یہاں سو کالڈ مارا گیا تو وہ کہتے ہیں جی یہ پی ایم اے کے ساتھ تھا, آرمی کے ساتھ تھا, یہ تھا وہ تھا. You can concoct any story you like. So I don't think we need to waste our time on what Mr. Vora said. What we need to see is how the development is on the ground as far as Iran and Israel is concerned. جو بظاہر نظر آ رہا ہے مجھے, I'm not that, I don't claim to have any expertise, but what I see is کہ ایران ایک بڑا ملک ہے جس کے اندر بہت اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. اور جیسے اس دن بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تہوں میں ہمیشہ سے رہے ہیں, ناٹ اونلی دے نیوکلیئر, یہ ویسے ہی سویلائزیشنلی جو ہے انہوں نے تہوں میں رہنے کا انداز سیکھ لیا تھا بیکاز یہاں انویڈرز بہت آتے تھے. تو وہ تہیں ان کی آپریٹو ہے. جہاں تک اسرائیل کی بات ہے وہ اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے ایز فار ایز لینڈ از کنسرن, اور ان کے اندر سٹیمنا بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو آج تک مار پیٹی نہیں ہے. سو ادھر تو ایک مثل بھی گر جانا, سائیکولوجیکل جو ہے نا افیکٹ, وہ بہت زیادہ ہے. اب جو میڈیا کی گیم ہے وہ الگ ہے. آپ دیکھیے کہ جو آپ بڑے میڈیا ہاؤسز کی بات کرتے ہیں, بی بی سی کی بات کرتے ہیں, آپ کا جب ایسٹ پاکستان کا بنگلہ دیش بن رہا تھا, ڈھاکہ ڈبیکل تھا, تو ہم مزاق سے کہتے تھے یہ بی بی جی ہے, یہ ہمیشہ فساد کی بات کرتے ہیں, جھوٹ انفارمیشن دیتے. ورلڈ وار 2 میں جو یہ بنے تھے تو ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ پروپیگنڈا وارفیئر سے وہ اپنی جنگ جیتے. سو اور آج کل کے زمانے میں جہاں فیک نیوز کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یو ہیو ٹو ٹیک ایوری تھنگ ود اے پنچ آف سالٹ. ڈاکٹر شمسی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کلپ دکھا رہے یہ 10 سال پرانا ہے, 4 سال پرانا ہے, آج کا ہے. You really don't know because concoctions اور فوٹو وہ جو کرتے ہیں شاپنگ, اس میں فوٹو شاپ میں نہیں پتا آپ کو کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنے جو ڈیمیجز ہیں ان کو بلر کر دے تاکہ پروپیگنڈا وارفیئر میں لگے کہ ایران کا نقصان ہو رہا ہے اور اسرائیل بالکل ٹھیک جا رہا ہے. در حقیقت اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہسپتال کو انہوں نے بم مارا, ہسپتال کو نہیں مارا, اسٹاک ایکسچینج کو مارا جو اس کے ساتھ تھا. اور ہسپتال کا اگر تھا تو وہ ایک خاتون, پورے ہسپتال اور 5,000 پیپل میں ایک خاتون جو ہے وہ زخمی ہوئی. سو obviously ہسپتال واز ناٹ دیئر ٹارگیٹ.
اسٹاک ایکسچینج وار, کیونکہ یہودیوں کے لیے پیسہ اور اسٹاک ایکسچینج بہت اہمیت رکھتا ہے. ایران نے بہت اور دیکھیے کیونکہ اسرائیل چھوٹا ملک ہے کہنے کو, مطلب ایک دے آر اسمال, سو ان کی جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں اور وہ سٹی کے اندر ہیں, کوئی ان کا جو ہے اتنا ایکسپینس نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہماری آرمی جو ہے وہ ادھر الگ ہے اور سوسائٹی الگ ہے. وہ سب ایوالو بھی, بلکہ ان کی آئی ڈی ایف کی تو اسٹائل ہی یہ تھی کہ وہ پہلے جاتے تھے, لوگوں کو مارتے تھے, جگہ خالی کرتے تھے, اور ساتھ ان کے سیٹلرز جو ہیں وہ اپنی گنز اور وہ آرمز لے کے آ جاتے تھے اور فلسطینیوں کو مار کے وہ سیٹلمنٹس کو اپنا حصہ بناتے تھے. اور اس طرح کرتے کرتے سنس 1948 وہ اتنا بڑا ہوا جو کہ ابھی ہے. لیکن ان میں ڈیپتھ بھی نہیں ہے اور ان میں اسٹیمنا بھی نہیں ہے. اور اب آپ دیکھیے جو وہاں پہ ہو رہا ہے, جو خبروں سے ادھر ادھر سے آپ کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اب ان کو ڈر لگ گیا ہے کہ یہ سارے تو دوڑ جائیں گے کیونکہ یہ باہر سے آئے ہوئے تھے, لوکل تو تھے نہیں. اب وہ جو بھاگنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے ان کو روک دیا ہے کہ یہ بھاگو نہ. کیوں روکا ہے؟ اب جو امریکن سٹیزن جو ڈوئل نیشنل, حالانکہ امریکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق اگر آپ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے نیشنل ہوتے ہیں تو آپ اوتھ لیتے ہیں کہ یو آر اونلی لائل ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس. لیکن اسرائیل کے حوالے سے ان کو ڈوئل نیشنلٹی کا حق ہے لیگلی. آپ ایز پاکستانی امریکن ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتے. You can either be American or you can be Pakistani. You can't be a dual national. But Israelis can be dual national. اب ان کو وہ ہاسٹیج رکھ رہے ہیں ٹو انوالو یونائٹیڈ اسٹیٹس ٹو کم کی جی آپ کے سٹیزن یہاں پھنس گئے ہیں, ان کو بچانے کے لیے آ جاؤ. سو یہ ان کی گیمس مین شپ چل رہی ہے. We have to look at things very carefully, very rationally, and to understand how these, particularly Israel, آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر شمسی نے کہا جی authentic sources, اسرائیل کی کون سی سورس authentic ہے؟ ان کے منسٹر جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا پرائم منسٹر جھوٹ بول رہا ہے, ان کے سارے اخبارات جھوٹ بول رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ برازیل میں ایک جو ہے اسرائیلی سولجر پکڑا گیا, چھٹیاں منانے گیا ہوا تھا, لیکن اس نے جب یہ یونیفارم میں تھا تو جس سے یہ فلسطینیوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے, عورتوں کو ریپ کر رہے تھے, اس کی ویڈیوز بھی بنا رہے تھے کیونکہ وہ پورنوگرافی سے پیسے ارن کر رہے تھے. وہ برازیلین سے دیکھا تو یہ تو اسرائیلی سولجر ہے, تو اس کو پکڑ لیا انہوں نے اور اس پہ جو ہے وہ وار کرائمز کا جو ہے کیس شروع کر دیا ہے انہوں نے. امیڈیٹلی جو اسرائیلی ڈیفense فورسز ہیں انہوں نے سارے اپنے جو سپاہی ہیں, ویمن اینڈ مین بوتھ, بیکاز وہ دونوں یہی کام کر رہے تھے کہ آپ اپنے فیسز جو آپ نے ویب سائٹ پہ لگائے تھے ان کو بلر کر دیں اور آپ جو ہے اپنے آپ کو کیموفلاج کر دیں امیڈیٹلی, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب وہ کہیں بھی چھٹیوں میں جائیں گے, they are war criminals, they will be held responsible. اور برازیل is the first case where this has happened. تو اب ان کو ایک دم جو ہے وہ خوف آ گیا ہے کہ ان کی اصلیت, وہ تو بڑے خوش ہو کے ویڈیوز لگا رہے تھے اپنے, لیکن اب what goes around comes around, now they're being held accountable. تو آئی تھنک کہ یہ جو آپ ویرا صاحب کی بات کر رہے ہیں اس پہ تو ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں, ریجیم چینج کا کیا سلسلہ ہو رہا ہے, وی کین ڈسکس دیٹ. تھینک یو. رائٹ ڈاکٹر شمسی, تو یہ ریجیم چینج تک بات آ گئی ہے. بات تو شروع ہوئی تھی جو یعنی اوپننگ سٹیٹمنٹ تھی وار کی, وہ تو یہ تھی کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام ڈسمینٹل کرنا ہے. پھر بات آ گئی ریجیم چینج پہ, پھر آ گئی, دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں. سو یہ اس پروگریس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حسن صاحب, اس کو کہتے ہیں مشن کریپ. یعنی آپ ایک مشن لے کے چلتے ہیں, جب آپ کو اس میں سکسیسز ملنی شروع ہوتی ہیں تو آپ اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ یار اے اچیو ہو گیا, ایسا کرو بی بھی ود ان ریچ ہے, تو بی بھی کر لیتے ہیں. جب بی مل جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں سی ود ان ریچ ہے. تو اگر آپ کے مطابق میں مان لوں کہ ان کا پہلا آبجیکٹیو تھا کہ ہم نے ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو میچیور نہیں ہونے دینا,